تعالی عنہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تھے، تو وہ سارا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا۔ جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام کو تکلیفیں دینی شروع کر دی، ظلم و ستم شروع کر دیے، ستانا شروع کر دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے اب ہجرت کی جائے۔ اب صحابہ اکرام باری باری ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف جانے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو خانہ کعبے میں آئے اور کعبے کا طواف کیا۔ خانہ کعبے کا طواف کرنے کے بعد آپ نے کافروں سے کہا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے بچے یتیم کروانا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا، وہ آ کے عمر کو روک لے، کہ وہاں سے صحابہ کرام کو ہجرت بھی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ یہاں ہی رہیں، ہم ان پہ ظلم و ستم کریں۔ اس کے بعد دار الندوہ یہ ان کی جگہ تھی جہاں پر یہ بیٹھ کے سارے میٹنگ کیا کرتے تھے، کافر مشرکین۔ وہاں پہ ابو جہل ان کا سردار تھا۔ اب سارے کے سارے جمع ہیں اور میٹنگ کر رہے ہیں۔ اب اس میں شیخ نجدی ایک یہ بھی شامل ہے۔ اب سارے اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کرنے دو تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ کسی نے کہا نہیں، ان کو قید کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرو، ہر قبیلے کے بندے شامل ہوں اور تلواریں لیں اور وہ سارے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں، سارے مل کے۔ جب سارے قبیلوں والے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے تو پھر وہ بدلہ کس سے لیں گے؟ اگر ایک قبیلہ کرے گا تو پھر وہ بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، اور جب سارے قبیلوں والے لوگ شامل ہو جائیں گے تو کس سے بدلہ لیں گے؟ اب جو شیخ نجدی تھا، یہ شیخ نجدی کون ہے؟ یہ شیطان تھا۔ یہ شیخ کی صورت میں ایک بابا شیخ بزرگ بن کے تو ان میں شامل ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرانے میں۔ یہ وہ ہے شیخ نجدی۔ اب یہ جب شامل تھا تو سب نے اپنی اپنی رائے دی، تو شیطان نے کہا کہ یہ جو ابو جہل رائے دے رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے، بس یہی ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرو۔ اب ان سب نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب نوجوان تیار ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو شہید کر دے۔ یہاں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ان کی سوچ، ذہن، خیال، گمان کچھ اور ہے، اس کا پروگرام کچھ اور ہے۔ یہاں انہوں نے اپنی میٹنگ کر لی، تیاری کر لی، ادھر اللہ رب العالمین نے آرڈر دے دیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ نے بھی ہجرت کرنی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے
ایک دن بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے آقا علیہ السلام، صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہم ہجرت کریں گے مکے سے مدینے کی طرف۔ آپ نے بات کو ذہن میں رکھ لیا۔ 4 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ نے 2 اونٹنیاں خریدی، ان کو گھر میں رکھا، اونٹ خریدے، دوسرے جانور چرواہوں کو دے دیتے، غلاموں نوکروں کو کہ تم جاؤ اور انہیں چراؤ، مگر وہ جو 2 اونٹ تھے انہیں خود روزانہ چارہ ڈالتے، خود درختوں کی ٹہنیاں پتے کاٹ کے لاتے اور ان کو ڈالتے، وہ چرواہوں کے ہاتھ میں نہ بھیجتے، اس لیے کہ پتہ نہیں کیڑے ویلے ماہی آ جاوے، کیڑے ویلے یار آ جاوے تے اے نہ ہوئے کہ اونٹ ساڈے جنگلاں چ ہون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ان کی خدمت کرتے کہ ایک دن آئے گا ہم انہی پہ سوار ہو کے مکے سے مدینے جائیں گے۔ دوپہر کا وقت اور مکے کی گرمی بڑی مشہور ہے اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ دوپہر کا وقت سخت گرمی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے کاشانہ نبوت سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، نکلے اور یوں کپڑا اوڑھ لیا، اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ دوپہر کا وقت سخت گرمی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے دروازے پہ آئے تو یوں دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق، عرض کی آقا جس دن سے آپ نے فرمایا تھا ابو بکر ہجرت کریں گے، ہم اس دن سے دروازے کے پاس ہی رہتے ہیں، کہیں آقا علیہ السلام آئیں انہیں کھڑا نہ ہونا پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عاشقوں کو تو دیکھا ہے حسن کے دروازوں پر، عاشق ہمیشہ حسن کے دروازے پر پہنچتے ہیں، مرید ہمیشہ اپنے پیر کے در پہ جاتے ہیں، شاگرد ہمیشہ استاد کے پاس جاتے ہیں، اور وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کے دروازے پہ اس کا پیر آ جائے، جس عاشق کے دروازے پہ خود حسن چل کے آ جائے۔ اب دروازہ کھلا، انتظار تھا عرصے سے۔ آقا علیہ السلام نے گھونگھٹ اوڑھا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی غیر تو نہیں ہے ابو بکر، کوئی گھر میں غیر تو نہیں ہے؟ عرض کی تھی سونیا اس گھر تہاڈا کوئی غیر نہیں ہے، اتھے سارے ہی تہاڈے نے۔ اللہ اکبر۔ تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اب ہم ہجرت کریں گے۔ یہاں بات کو تھوڑا روکو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے حضرت عبداللہ، اب اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاک کا نام ہے حضرت عبداللہ، آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت عثمان ابو قحافہ، آپ کی اماں جان کا نام ہے سلمہ ام الخیر۔ اللہ اکبر۔ اب اندر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اب ہم ہجرت کریں گے۔ عرض کی آقا علیہ السلام آپ اکیلے یا میں بھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ آپ روئے، رونا شروع ہو گئے۔
حضرت اماں عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ غم کا رونا ہوتا ہے، دکھ کا رونا ہوتا ہے۔ جب اپنے ابا کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے، کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گا، اس محبت میں روئے کہ اکیلے نہیں جائیں گے، مجھے ساتھ لے کے جائیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، اب پروگرام ہو گیا کہ رات کو نکلیں گے۔ دوسری طرف حضرت مولا علی پاک شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آج ہم رات کو ہجرت کریں گے اور علی تمہیں میرے بستر پہ سونا پڑے گا۔ علی یہ سوچ لو، غور و فکر کر لو کہ لوگ تلواریں لے کے تم پہ ٹوٹیں گے، تمہیں جان دینی پڑے گی، جان قربان کرنی پڑے گی، جان فدا کرنی پڑے گی۔ علی ذرا سوچ لو، میرے بستر پہ سو گے، وہ سارے کافر میری جان کے دشمن ہیں اور ان کی میٹنگ ہو چکی ہے، وہ مجھ پہ تلواریں لے کے ٹوٹیں گے، مجھے قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ علی ہم بستر سے نکلیں گے، تم ہمارے بستر میں آؤ گے، بتاؤ کیا پروگرام ہے۔ اب آگے بھی حضرت علی پاک شیر خدا حیدر قرار عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری روح آپ کی جان پہ قربان، میری جان آپ کی جان پہ قربان، یہ جان ہے ہی آپ کے لیے آقا، یہ جو جسم جان جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے اور آپ ہی کے لیے ہے۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے، محبت فرمائی۔ اب حضرت علی پاک سے فرمایا، علی مکے کے جو کافر ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ اب غور کریں ذرا آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کا، سارا مکہ آپ کا دشمن ہے، سارا کفر آپ کا دشمن ہے، اور دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کو سچا اور ایماندار مانتے ہیں، اپنی امانتیں آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی یہ امانتیں ہیں، یہ مکے والوں کی امانتیں تمہارے حوالے ہے، یہ ہم تمہیں دیتے ہیں، اور یہ امانتیں دے کر پھر تم مدینے آ جانا۔ اب امانتیں یہاں دے دی، حوالے کر دی، سپرد کر دی۔ پیارے آقا علیہ السلام علی پاک کو اپنے بستر پہ لٹھایا، سبز چادر دی، فرمایا علی سے اوڑھ کے سو جاؤ۔ سبز کلر کی چادر ہے، آقا علیہ السلام کا بستر ہے، کتنا مقدس بستر ہے۔ آقا علیہ السلام سلا رہے ہیں، علی پاک سو رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب پیارے آقا علیہ السلام مولا علی پاک کی نماز عصر کا مسئلہ تھا، علی کی گود تھی، آقا علیہ السلام کا سر تھا، آقا علیہ السلام علی کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، اللہ اکبر۔ اور ایک آج ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، علی آج تم میرے بستر پہ سو جانا۔ اب اس میں جملوں پہ لفظوں پہ تھوڑا سا غور کریں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، علی تم میرے بستر پہ سو جانا، یہ نہیں کہا کہ علی جاگتے رہنا، جاگنے کا نہیں کہا، فرمایا میرے بستر پہ تم نے سونا ہے، سو جانا، اللہ اکبر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے ساری زندگی گزاری، جس طرح میں اس رات میں سکون سے اطمینان سے سویا ہوں، کبھی زندگی میں نہیں سویا۔ اب ذرا آپ غور تو کریں،
باہر دشمن تلواریں لیے کھڑے ہیں، نیزے بھالے لیے کھڑے ہیں، ننگی تلواریں، زہر سے بھری ہوئی تلواریں، اور مولا علی پاک فرماتے ہیں جتنا میں اس رات سویا ہوں سکون سے کبھی نہیں سویا۔ اچھا کبھی دشمن کا ڈر ہو تو بندے کو نیند آتی ہے؟ دشمن سر پہ ہو تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، سر پہ نہ بھی ہو کوئی خبر آ جائے کہ دشمن آ رہا ہے تو نیندیں ویسے ہی حرام ہو جاتی ہیں۔ اب مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ پہلے مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کب رات کو بلاوا آ جائے مجھے جانا پڑ جائے، مگر جس رات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم میرے بستر پہ سونا اور امانتیں لوگوں کی واپس کر کے پھر مدینے آنا، مجھے یقین تھا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے علی کو موت نہیں آ سکتی، کہ آج میرے آقا علیہ السلام نے سلایا ہے اور گارنٹی بھی دی ہے علی امانتیں دے کے آنا۔ اب حضرت مولا علی پاک آپ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، اب آقا علیہ السلام نکل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گھر والوں کو سب کو، اپنے غلام عبداللہ کو، اپنے بیٹے عبداللہ کو، اپنے سارے گھر والوں کی ڈیوٹی لگا دی، پورے گھر والوں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، بکریاں چرانے والے جانور چرانے والے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، تمہارا کام ہے تم نے غار ثور کے دائیں بائیں قریب قریب بکریاں چرانی ہیں اور شام کو غار ثور پہ آ کے میرے نبی علیہ السلام کو دودھ پلانا ہے۔ اسی طرح سب کی ڈیوٹیاں لگا دی کہ عبداللہ تم نے مکے کی ساری خبریں شام کو پہنچانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت ایسی بھی آئی کہ جس میں آقا علیہ السلام جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی شام کو رازداری سے غار ثور پہ کھانا لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ مختصر یہ علی پاک کو لٹا دیا، سلا دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کو ساتھ لیا، ادھر سے آرڈر آ گیا محبوب اب چلیے ٹائم ہو گیا ہے۔ اب باہر کافر کھڑے ہیں، ہر قبیلے کا نوجوان کھڑا ہے، کڑیل جوان ہے، تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام اندر سے نکل رہے ہیں، کس شان سے نکل رہے ہیں۔ اب وہ جو 2 اونٹنیاں تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے غلام، وہ غلام خریدا، فرمایا کہ تم وہ اونٹنیاں لے کے فلاں دن غار ثور پہ آ جانا، ہم پیدل جائیں گے، تم بعد میں لے کے آنا جو اونٹ تھے۔ اب آقا علیہ السلام نکل رہے ہیں، سامنے کافر ہیں۔ اب آپ غور کریں، رات ہو یا دن ہو، دروازے سے آپ باہر نکلیں، دائیں بائیں لوگ پہرا دے کے کھڑے ہوں، کیا ان کو نظر نہیں آئیں گے؟ آپ کے دروازے پہ پہرا ہو، آپ کے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف پہرا لگا ہوا ہو، کہاں سے نکلیں گے؟ کیسے نکلیں گے؟ پہرے لگے ہوئے ہیں۔ اب نکلنا بھی ہے، آرڈر سرکاری ہے محبوب، اب ہجرت کرنی ہے۔ اب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نکل رہے ہیں، ہاتھوں میں ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی، ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی۔ اب جو مٹھی مٹی کی اٹھائی، باہر نکلنے لگے، اللہ کا قرآن شروع کیا۔ آپ آقا علیہ السلام تلاوت سورت یاسین فرمانے لگے۔ آپ پڑھ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। आप तिलावत फरमा रहे हैं, वो जो मुट्ठी मट्टी की थी यूं फूंक मारी, जैसे फूंक मारी वो सब के सब नाबीना हो गए। अब सबकी आंखें बेनाई से खाली हो गई, आंखों का नूर ख़त्म हो गया। अब आका अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान पढ़ते जा रहे हैं, तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अब अल्लाह ने उन पे गनूदगी तारी कर दी, उन्हें अपनी होश तक ना रही। यहाँ तलवारें लिए खड़े हैं, अपनी होश तक ना रही, मदनी यूं आराम से गुजर गए। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब सफ़र कर रहे हैं, चलते 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 एक मकाम ऐसा आ गया, आका अलैहिस्सलाम के पाँव पे जब नज़र पड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तड़प के रह गए। आका अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक वो पथरीली ज़मीन की वजह से ज़ख्मी हो रहे हैं, तड़प गए, मगर फिर भी कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ क्या बात है, ये कैसी बेचैनी है, कभी दाएं कभी बाएं, आगे पीछे, मजा क्या है, मसला क्या है। अर्ज़ की आका जब आगे चलता हूँ तो फिर ख्याल आता है दुश्मन कोई पीछे से ना आ जाए, जब पीछे होता हूँ ज़हन में आता है दुश्मन आगे से ना आ जाए, बस यही बेचैनी है। आका जो भी दुश्मन आए उसका वार सिद्दीक पे आए, मेरा मदनी महफूज रह जाए। ये प्यार है, ये इश्क है। अब चल रहे हैं, मुख्तसर ये मक्के से गारे सौर का सफ़र 3 से 4 मील है। अब सफ़र कर रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करने लगे, आका अब आप मेरे कंधों पे आइए, अब मैं आपको अपने कंधों पे उठाऊंगा। एक मकाम ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ कर रहे हैं, आका मेरे कंधों पे आइए। एक मकाम वो है जब खाने काबे को, मक्के को फतह किया था और खाने काबे के अंदर जो बुत थे उन्हें तोड़ा जा रहा था, फिर कुछ बुत ऊंचे थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली इन्हें तोड़ना है। अर्ज़ की, आका आप मेरे कंधों पे चढ़े। फरमाया, अली तुम नबुव्वत का वजन नहीं उठा सकते, अली तुम मेरे कंधों पे आओ, मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवार हुए। आका अलैहिस्सलाम खड़े हुए, जब खड़े हुए हज़रत मौला अली पाक ने उन बुतों को तोड़ा। अब जब बुत टूट गए, अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, जब हज़रत अली पाक को अपने कंधों पे सवार किया, पहले आका अलैहिस्सलाम बैठे, फरमाया अली अब मेरे कंधों पे आओ। जब बैठे फिर कंधों पे आए, आका अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। जब बुत टूट गए तो टूटने के बाद अर्ज़ किया, का बुत टूट गए हैं। फरमाया, अली कहाँ तक पहुँचे हो? अर्ज़ किया, का अगर इजाज़त हो तो अर्श के पाए को पकड़ लूँ।
کہاں کھڑے ہیں؟ نبوت کے کندھوں پہ کھڑے ہیں۔ عرض کی آقا اگر اجازت ہو تو یہ پائے عرش کے میرے سامنے ہے، اجازت ہو تو انہیں پکڑ لوں۔ فرمایا نا علی اب نیچے آ جاؤ۔ جب کندھوں پہ اٹھایا تھا بٹھایا تھا خود بیٹھے، پھر علی سے فرمایا علی اب آؤ۔ جب اترنے کی باری آئی تو علی پاک نے یہ نہیں عرض کیا آقا بیٹھ جائیے، بلکہ اوپر سے چھلانگ لگائی۔ جب نیچے آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کچھ ہوا تو نہیں؟ اس پہ ذرا غور کرو، علی کچھ ہوا تو نہیں؟ عرض کیا آقا کیوں؟ فرمایا کہاں تک گئے تھے؟ اتنی دور سے چھلانگ لگائی ہے، کہاں عرش کہاں فرش؟ علی کچھ ہوا تو نہیں؟ مختصر عزیزان محترم، یہ آقا علیہ السلام کا پیار ہے، اپنے پیاروں سے پیار ہے، کیونکہ ابو بکر بھی یار ہے، علی بھی یار ہے، عمر بھی وفادار ہے، عثمان بھی سچا پیار ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے آقا میرے کندھوں پہ آئیے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ آقا علیہ السلام سوار ہو گئے۔ اب دیکھیے جو میرے حاجی میرے بزرگ میرے بھائی جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے، آپ میں کوئی ہے وہاں جوان بندہ جب وہاں تک جاتا ہے دو دو تین تین بوتلیں پانی کی لیتا ہے، سفر کرتا ہے تھک جاتا ہے پھر بیٹھتا ہے، پانی پیتا ہے سانس لیتا ہے پھر آگے چلتا ہے، کئی بار رستے میں بیٹھتا ہے، مگر غور کیجئے حضرت ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا، اکیلا بندہ پیدل چلے اس کے لیے چلنا مشکل ہے، اور کسی کو اٹھا کے پھر کوئی عام نہیں تھا جسے اٹھایا، سارے نبیوں کے سردار کو کندھوں پہ اٹھایا۔ یوں کہہ لیجئے رب کی ساری خدائی کو کندھوں پہ اٹھانے والا ابو بکر ہے۔ اللہ خدا کی خدائی کو اٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق چل رہے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے۔ اب چلتے چلتے غار ثور کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے آقا آپ کو اللہ کی قسم ہے جب تک صدیق غار میں جا کے صاف نہ کر لے آپ غار میں نہیں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا صدیق جاؤ۔ اب آقا علیہ السلام باہر تشریف فرما ہے، جناب ابو بکر صدیق کے پاک اندر داخل ہو گئے، ساری غار کو صاف کیا اور جتنے سوراخ تھے اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، اور کچھ سوراخ بچ گئے اپنی ایڑیوں کو رکھ دیا۔ اب عرض کرنے لگے آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ اب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ اندر تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام کی گود مبارک، صدیق پاک کی گود مبارک سر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا۔ عرض کیا آقا آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کیجئے، آپ آرام کیجئے، غور کیجئے عشق کیا کہتا ہے۔ عشق آخ دے میں تیرا ککھ رین بھی نہیں دینا، کچھ کہن بھی نہیں دینا، چپ رہن بھی نہیں دینا، جے تم اک کے وچھوڑے کولو موت منگنا ہے، موت آن بھی نہیں دینی، زندہ رہن بھی نہیں دینا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار آپ فرماتے ہیں عشق تے آتش دوں میں برابر،
اب عاشق پوچھ رہا ہے حسن سے، آپ تھک گئے ہوں گے، حالانکہ کندھوں پہ صدیق اٹھا کے لائے، اور جسے اٹھا کے لائے عرض کر رہے ہیں آقا آپ تھک گئے ہوں گے۔ اب یہاں ایک اشارہ دیتا چلوں کہ مکے سے غار ثور 3 سے 4 میل کا فاصلہ ہے۔ جب پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، پہاڑ پہ اکیلا بندہ بڑی مشکل سے چڑھتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کیسے گئے ہیں؟ رب نے اسے موٹر وے بنا دیا تھا۔ اس وقت 1400 سال پہلے، آج چڑھنا مشکل ہے، اس وقت کیا حال ہوگا؟ یہ عشق ہی تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں عشق تے آتش دوویں برابر تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ ساڑے ککھ تے کانے آنو عشق ساڑے تن میرا، اگ بھڑکے تے پانی بجھاوے او دسو عشق دا دارو کیڑا۔ بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا۔ عرض کیا آقا علیہ السلام آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی گود ہے، آقا علیہ السلام کا سر ہے، آپ آرام کرنے لگے۔ دنیا سمجھ رہی تھی آقا علیہ السلام سو رہے ہیں، وہ سو نہیں رہے، وہ صدیق کا دل ٹو رہے ہیں۔ اب غار کے اندر روایات گواہ ہیں، ایک سانپ نہیں تھا، ایک بچھو نہیں تھا، بچھو بہت سارے تھے، سانپ بہت سارے تھے۔ ایک سانپ وہ بھی تھا جو عاشق رسول تھا۔ اب یہ سانپ کون سا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، آپ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہیں، حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مجھے مکے کا رستہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو نے مکے جا کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا آپ سے ہی سنا ہے ایک رب کا ماہی ہے، ایک رب کا پیارا محبوب ہے، جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو سارے رسولوں کا سردار ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے۔ میرے دل میں ان کا عشق ہو گیا، پیار ہو گیا ہے، اب دل چاہتا ہے العرض کی ہے مولا جب تک تیرے یار کی دید نہ ہو مجھے موت نہ آئے۔ آپ بتا دیجئے مکے کا رستہ کون سا ہے اور غار ثور کا رستہ کون سا ہے؟ کیونکہ انجیل میں، تورات میں آقا علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر بھی آیا، یاروں کا ذکر بھی آیا، یار کے مزار کے یاروں کا ذکر بھی آیا، حضرت عمر فاروق کا ذکر بھی آیا، حضرت ابوبکر صدیق، عثمان و علی پاک کا بھی ذکر آیا۔ یہ پچھلی کتابوں میں لوگ پڑھ چکے تھے، اب جب وہ سناتے رہے، سنتے رہے، ان سننے والوں میں یہ سانپ بھی تھا۔ اب غور کیجئے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ بھی عاشق رسول تھا، اور یہ کیسا بدبخت امتی ہے کلمہ پڑھ کے بھی کہتا ہے نبی کر کچھ نہیں سکتا، اس سے تو وہ سانپ ہی اچھا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب حضرت ابوبکر صدیق کو سانپوں نے ڈسنا شروع کیا،
ایک وہ بھی تھا اور بھی تھے، اور بچھو بھی کاٹ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک نے نہ پاؤں کو ہلایا، نہ ہاتھوں کو ہلایا، نہ اپنے آپ کو کوئی جنبش دی، بس یہی تمنا تھی میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے، میرے آقا کے سکون میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اب ادھر ڈنگ پہ ڈنگ مارتے رہے، ڈسنے والے ڈستے رہے، ڈنگ مارنے والے مارتے رہے۔ فرمایا تو لاکھ پیار کے منتر پڑھتا رہے ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ اب ڈسنے والے ڈس رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق انہیں برداشت کر رہے ہیں۔ ایک بچھو ایک ٹھواں اگر ڈنگ مار دے وے، اس جان کو چین نہیں آتا۔ جہاں پہ کئی بچھو ڈنگ مار رہے ہوں اور سانپ ڈس رہے ہوں، بتاؤ وہ کون ہے جو برداشت کر سکے؟ اب جو ڈنگ تھے ان کا جو زہر تھا وہ آنکھوں کے ذریعے سے نکلا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے، آقا علیہ السلام آپ نے چشمان مبارک کھولی، آنکھیں کھولی، فرمایا صدیق تمہیں کس نے رلایا؟ عرض کی آقا وہی آپ کا وفادار آیا جس نے مجھے ڈنگ پہ ڈنگ لگایا۔ وہ دی تو آپ کی کرنا چاہتا ہے پر ڈنگ مجھے مار رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق یہ وہ ہے، ایک تو عاشق ہے ایک یہ عاشق ہے، کیونکہ عاشق سے بھی تڑپ جاتے ہیں۔ اب ماں ہے باپ ہے، اب ایک بچہ ہے، اب ماں کا وہی بچہ باپ کا وہی بچہ، یہ ایک مثال دینے لگا ہوں۔ اب بچے دونوں باپ کے ہیں ماں کے ہیں، اگر باپ تھوڑا سا کسی بچے سے زیادہ پیار کرے تو ماں کہہ دیتی ہے لگتا ہے اندے نال زیادہ پیار ہے، حالانکہ پیو واسطے دو میں ایکو سرکار ہے، ایکو جین ہے، مگر عاشق بھی۔ اب یہ عاشق ڈنگ مارتا ہے، صدیق تو حسن کے نظارے لوٹ رہا ہے اور ہمیں پاؤں سے روکا ہوا ہے، ذرا پاؤں تو ہٹا، ہمیں بھی یار کے نظارے کرا، ہمیں بھی پتا چلے ساڈا یار کڈا سونا ہے۔ جندے تے عاشق کائنات دا خدا ہے، این عشق دے محکمے میں گیا، اگوں عشق نے میری رسائی لٹ لئی، میں تے گیا سا عشق کولوں داد لین، اگوں عشق نے میری دنائی لٹ لئی، میں تے گیا سا عشق کولوں داد لین، تاکہ عشق مینوں حوصلہ دے وے کہ گھبراویں نہ، میں تے گیا سا عشق کولوں داد لین، اگوں عشق نے میری دنائی لٹ لئی۔ عشق لٹ دائے ولیاں پیغمبرانوں، اس عشق نے بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی۔ بلے شاہ او بلے شاہ، اس عشق نے بلے شاہ تیرا کی لٹیا، اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی۔ بلے شاہ جے تیرا کچھ نہیں لٹیا، اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی۔ عاشق سانپ بھی ہے، عاشق صدیق بھی ہے، عاشق علی بھی ہے، عاشق عمر بھی ہے، عاشق بلال بھی ہے، عاشق عثمان بھی ہے۔ ایک عاشق بستر پہ لیٹ گیا ہے، آقا
آپ جائیے میری روح بھی آپ پہ قربان. یہ علی پاک عرض کر دے آقا میری روح بھی آپ پہ قربان, میری جان بھی قربان, میرا تن من دھن تجھ پہ قربان. ایک عاشق کعبے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے, حضرت عمر کافروں سے کہتے ہیں جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں عمر کو روک کے دکھائے, جس نے بیویوں کو بیوہ کروانا ہے عمر کو روک کے دکھائے. ایک عاشق یہاں ہے جو ڈنگ پہ ڈنگ کھا رہا ہے. مختصر یہ آنسو جو نکلے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کیوں روئے, کس نے رلایا؟ عرض کیا آقا وہ یار آیا ہے وہ ڈس رہا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی دید کرنے دو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا زہر چڑھ گیا؟ جی آقا. فرمایا اگر وہ زہر چڑھانے والا ہے ہم زہر اتارنے والے ہیں. لابے دہن جو لگایا سارا زہر ختم ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق بتاؤ کیا حال ہے؟ عرض کیا آقا پیاس لگی ہے. فرمایا وہ جاؤ تھوڑا سا آگے غار میں. حضرت ابو بکر صدیق جب آگے بڑھے تو پانی کا چشمہ جاری ہے. اب یہ چشمہ کہاں سے تھا؟ یہ جنت الفردوس سے. رب نے جبرائیل کو فرمایا یار کا یار پیاسا ہے, دنیا کا پانی نہیں ہے, جنت الفردوس کا کنواں چشمہ غار میں جاری کرو. اب وہ جو پانی پیا اب میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں. اب پیچھے سے مولا علی پاک بستر میں آرام کر رہے ہیں, محبت کی نیند عشق میں سو رہے ہیں اور خود فرماتے ہیں اس رات اتنی محبت سے میں سویا, اطمینان سے سویا, زندگی میں کبھی ایسا نہ سویا. کیونکہ آقا نے فرما دیا تھا اب اے علی امانت دے کے تم آ جانا. امانت دیکھو, ایک دنیا کی امانت ہے, ایک خدا کی امانت. فرمایا علی یہ دنیا والوں کی امانتیں تیرے سپرد ہے اور یہ اللہ کی امانت صدیق کے سپرد ہے. مختصر عزیزان محترم, اب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں تو کافر ایک شخص آیا, کہنے لگا اوے اور تم یہاں کیا کھڑے ہو کے کر رہے؟ کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کریں گے. اس نے کہا بدبختو اوے عقل کے اندھو, وہ تو کب کے تشریف لے جا چکے ہیں اور تم یہاں دے. کہنے لگے نہیں وہ ہم تو سامنے ہیں, وہ تو بستر پہ سوئے ہوئے ہیں. فرمایا جاؤ تو صحیح. جب سارے گئے اب چادر تلواریں کس لیں, جب چادر ہٹائی تو اندر سے شیر خدا نظر آئے. تو کہنے لگے علی آپ کے آقا کہاں ہیں؟ فرمایا میرے آقا کا حال میرا اللہ بہتر جانتا ہے. مختصر عزیزان محترم, اب وہ کافر پیچھے لگ گئے, جوانوں کو لگا دیا. کہا کہ جو آقا علیہ السلام کا پتہ بتائے گا, ڈھونڈے گا, یا جو ان کو قتل کرے گا, شہید کرے گا نعوذ باللہ, انہیں 100 اونٹ دیا جائے گا, انہیں مال و متاع انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا. اب لوگ دوڑے دائیں بائیں ادھر ادھر. مختصر یہ انہوں نے مکے کا کھوجی لیا. کھوجی جانتے ہیں نا آپ؟ پہلے جب چوری ہوتی تھی نا تو سیانے بندے ہوتے تھے جو پاؤں کے نشانوں کو پہچان لیتے تھے کہ یہ پاؤں کس کا ہے. جیسے آج کمپیوٹر فنگر پرنٹ لگائیں تو پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں کی انگلی کا انگوٹھے کا نشان ہے. اسی طرح وہ کمپیوٹر جو سیانے کمپیوٹر ہوتے تھے انسانی روپ میں, وہ پاؤں کا نشان دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ فلاں بندہ ہے. اب وہاں سے کھوجی چلے ہیں. ٹائم دوستو ہو گیا ہے مگر اس کو کسی طرف لگائیں پھر باقی آئندہ جو میں عرض کریں گے.
اب کھوجی کو لے کے چل رہے ہیں، اب یہ کھرا پہنچا ہے غار ثور تک، غار ثور تک کھرا جاتا ہے۔ اب کھوجی بھی پریشان ہے، کافر بھی پریشان، ابو جہل اینڈ کمپنی سب پریشان ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا، آقا علیہ السلام جب غار میں تشریف لے گئے، اللہ رب العالمین نے مکڑی کو، یہ جو گھروں میں جالا بنتی ہے نا، اسے حکم دیا، فرمایا اب غار کے منہ پر جالا بنا دو۔ اب وہ مکڑی جالا بننے لگ گئی۔ اب وہ جتنا اس نے جالا بنایا ہے وہ اب میرے ذہن میں وہ نہیں آ رہا، اس کی مقدار علماء نے وہ ٹائم بھی بتایا کہ وہ کتنے مہینوں میں جالا بننا تھا، مکڑی میں تھوڑے سے وقت میں جالا بنا دیا۔ اس کے ساتھ اللہ نے ایک جھاڑی کو اگا دیا غار کے منہ پر، وہ جھاڑی اگی اور اس نے اپنا بوجھ، اپنا زور سارا غار کے منہ کی طرف کر دیا تاکہ آنے والے کو پتہ چلے یہ غار کے اوپر تو جھاڑی آ رہی ہے، یعنی وہ درخت آ رہا ہے، یہاں سے تو کوئی گزر ہی نہیں سکتا۔ اب اوپر جالا بھی بنا ہوا ہے اور پھر اس درخت کے اوپر، جھاڑی کے اوپر اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ نے کبوتر کو، جوڑے کو بھیجا، اس جوڑے نے وہاں انڈے دیے ہیں، اب وہ کبوتری وہاں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ جو کھرے والے کھوجی آئے ہیں تو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاؤں کا نشان تو یہاں تک آیا ہے مگر آگے نہیں چل رہا۔ کھوجی کہتا ہے اسی غار میں گئے ہیں، دوسرے کہتے ہیں اگر غار میں جاتے تو جالا ٹوٹنا چاہیے تھا، یہ جالا ٹوٹا نہیں ہے، یہ درخت بھی اکڑا ہوا ہے اور یہ کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، اگر یہاں جاتے تو انڈے تو ٹوٹ جاتے، انڈے بھی نہیں ٹوٹے ہیں، جالا بھی نہیں ٹوٹا ہے، کہاں گئے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری عقلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ اب وہ جو کبوتر جوڑا تھا، آج جو خانہ کعبے کے اندر جو کبوتر ہیں وہ اسی کی نسل آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کے محبت اور پیار میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دیا ہے کہ تم نے میرے یار سے پیار کیا ہے، کچھ دیر غار پہ ان کی محبت میں انتظار کیا ہے، اب ہم تمہیں خانہ کعبے میں رکھیں گے، قیامت تک اسی طرح چلتے رہو گے۔ فرمایا اگر امریکہ اور اگر کوئی بھی انگریز پلیت اسلام کا دشمن کرونا کے نام پہ اور ان بیماریوں کے نام پہ لاک ڈاؤن بھی لگا دے گا، خانہ کعبے کا طواف بند، امریکہ کے بازار بند، چین کا بازار بند، پاکستان کی مارکیٹیں اور دکان بند، جب ہر چیز بند ہو جائے اور وہ کافر خانہ کعبے کا طواف بند کرنے میں آئے تو فرمایا خبردار ہو جاؤ، جو یار کے وفادار کبوتر ہیں ہم انہیں اڑائیں گے، خانہ کعبے کا طواف کریں گے۔ آپ نے دیکھا وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، جب لاک ڈاؤن تھا تو کعبے پر وہ کبوتر طواف کر رہے تھے۔ کعبے کا طواف قیامت تک نہ رکا ہے نہ رک سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ٹائم ہو گیا، آئندہ اس سے آگے جمعے کو عرض کریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا۔